اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی الفضائل والمحامد ابی المکارم والمکارم مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ تعالی قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ آ جائیے ساجد بھائی، آگے آ جائیے۔ اس لیے کہ میرا اپنا ایک قانون ہے کہ میں شب بیداری کی مجلس، اب دینداری ہے، نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ذاکر کی شہادت ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہیں، کامران صاحب نے کہا نہیں حالات دیگرگوں ہوں گے، تو میں نے کہا چلو مولا پہ بھروسہ کر کے، تو اب مجھے پرواہ نہیں، کوئی آئے نہ آئے، جتنے لوگ بیٹھے میں ان تک اپنی آواز پہنچاؤں گا۔ اور یہ دو آنکھیں جو ہمارے آپ کے سامنے لگی ہوئی، انشاءاللہ میری آواز کو تمام سامعین اور باصرین و ناظرین تک پہنچائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات ذرا بلند ہو کے پڑھیں تو مجھے حوصلہ ہو۔ اللہم صلی علی۔ یہ سورہ مبارک احزاب کی 21ویں آیت ہے، اور آپ کو خبر ہے، اندازہ ہے کہ یہ ایام جو ہے مناسبتوں سے مملوء ہیں۔ شہادت عظماء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہادت پیغمبر گونا اور بعینہی سرنوشت امام حسن مجتبیٰ وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شہادت امام ابو الحسن رؤوف الائمہ خطیب الائمہ علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ اور یہ ایام مصادف ہیں ان ایام سے کہ جس میں اہل بیت قدم بے قدم کربلا سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور مدینے سے نزدیک۔ یہ واقعاً گلا پکڑ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آ جائیے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اتنی مناسبتیں جمع ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تمام مناسبتوں کی اصل جو ہے وہ شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ آیت یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، بلکہ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل بن سکتا ہے، اگر تمہارے لیے کوئی نمونہ عمل ہے، تو بس اور بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے، اسوہ بن سکتی ہے۔
یہ پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو دعوت دی ہے، یعنی چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں آئیڈیل کی ضرورت ہے، اگر انسانی زندگی کا قانون یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے، کسی نہ کسی کی کاپی کرتا ہے، کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا نام ہی انس سے بنا ہے۔ انس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے اندر قوت اور طاقت پانا، سکون پانا اور ایک ساتھ منزل کو طے کرنا۔ اب منزل میں جو طے کا مسئلہ ہوتا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ تو کاروان بشریت میں جس کو امامت دی گئی ہے، جس کو سیادت دی گئی ہے، جس کو آقائی دی گئی ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں دو تین جملوں میں اور دو تین مختصر موضوعات آپ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے نبی کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو نبی مکرم کے سلسلے میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا وسط والا بھی یعنی بیچ والا بھی محمد ہے، اور ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم سب محمد ہیں۔ محمد محمد۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کاروان ہدایت کے گلدستے کو منتشر کیجئے تو کوئی علی ہے، کوئی زہرا ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی عبادتوں کی زینت ہے، سید سجاد ہے، کوئی صداقتوں کا امیر ہے، کوئی صبر و حوصلے کا امیر ہے، کاظم الغیظ ہے، تو کوئی رضائے پروردگار کا مالک ہے کہ رضا ہے، کوئی تقوی الہی کی بنیاد ہے، تو کوئی طہارت اور نجابت اور نقاوت اور صداقت کی امید ہے، تو کوئی حقیقت عسکریت توحید کی امید ہے، اور کوئی امید بشر و منجی عالم و نجات دہندے عالم ہستی حضرت مہدی سلام اللہ علیہ ہے۔ تو جب آپ ان کو منتشر کریں گے تو ان کی الگ الگ شخصیتیں ہوں گی، الگ الگ نام ہوں گے، لیکن جب انہیں جمع کر دیں گے تو سب محمد ہیں، اخلاق محمد کا، خلق محمد کا، اطوار محمد کے، افکار محمد کے، سنت محمد کی، سیرت محمد کی۔ اسی لیے اعلان فرما دیا وہ اور ہوں گے جن کے ہاں نمازوں کا طریقہ الگ ہوگا، حج کا طریقہ الگ ہوگا، روزے کا طریقہ الگ ہوگا۔ ہم 14 ہیں، نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے، حج ایک ہے، خمس ایک ہے، زکوٰۃ ایک ہے، اس لیے کہ شکلیں بدلتی ہیں، فکریں نہیں بدلتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اب میں آپ کے سامنے نبی مکرم کے سلسلے میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے حضور سرور کائنات کے سلسلے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام
نہج البلاغہ میں ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولا کے کلام اور خطبات صرف نہج البلاغہ میں منحصر نہیں ہیں. میں چونکہ آپ سن رہے ہیں نا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. صرف نہج البلاغہ میں منحصر نہیں ہے. نہج البلاغہ کلیکشن ہے مولا کے کلمات میں سے، سلیکشن ہے مولا کے کلمات میں سے. البتہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب سے اچھے کلمات ہیں، اس لیے کہ یہ سید رضی کا انتخاب ہے، علی کا انتخاب نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی کے کلام میں کہیں پر فصاحت زیادہ ہو، کہیں پر فصاحت کم ہو، بلکہ سید رضی کی مثال ایسے ہے کہ ایک بہت بڑی پھلواری و گلستان میں داخل ہوئے، جو ان کے مزاج کا پھول تھا انہوں نے اسے چن لیا اور اسے نہج البلاغہ بنا کے پیش کیا. وَإِلَّا گلستان علی میں ایک بھی شگوفہ بیکار نہیں ہے، ایک بھی کلی بے ثمر نہیں ہے، ایک بھی پتی ایسی نہیں ہے کہ جو لاجواب نہ ہو. لہذا سید رضی نے خود مقدمے میں لکھا ہے کہ میری عمر بہت کم ہے، علی کے کلمات کا حسن بہت زیادہ ہے، لہذا میں اپنی عمر کی حیثیت دیکھتے ہوئے چند کلمات جمع کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ یہ اگزامپل و مثال ہے، اس کو پڑھو تاکہ علی کے کلمات کے سمندر میں خود چلے جاؤ. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد. ایک اور صلوات یا تو علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں، جو آپ کے سامنے نہج البلاغہ ہے، پہلا میں آپ کے سامنے 10-20 کتابوں کا نام لیتا جس میں کلمات امیر المومنین جمع ہیں. مثلا غرر الحکم تقریباً اتنی موٹی ہے، 400-500 پیج کی کتاب ہے، جس میں مولا کے چھوٹے چھوٹے سینٹنس ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور ایک ایک جملہ اپنے اندر ایک کتاب کی حیثیت رکھتا ہے. ایک کلام کی میں 2 منٹ تشریح کر دوں اگر آپ سننے پر آمادہ ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد. تھوڑی روشنی ہونی چاہیے تھے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. مولا سے کسی نے پوچھا کہ انسان کی قیمت کیا ہے؟ انسان کی قیمت آج پوری دنیا میں آپ پوچھیں کہ بھئی فلاں آدمی کی ویلیو کیا ہے، تو مولا علی نے ایک جملہ فرمایا ہے. فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسنہ. ہر آدمی کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہے. نہیں، ابھی آپ اس بات تک نہیں پہنچے. میں ذرا توضیح دوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ کلمے کا مطلب کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. بالکل آسان سے مثال، میرے پاس ایک موبائل ہے 1600 کا، نوکیا 1600. اب تو شاید ملتا بھی نہ ہو، آج سے 10 سال 12 سال پہلے لوگوں کو معلوم، اب تو بچے جانتے بھی نہیں. تو 1600 کا نوکیا. اب میں آپ کے پاس آیا، میں نے کہا بھائی بہت مہنگا موبائل ہے. اب نے کہا کتنے کا ہے؟ میں نے کہا 1200-1500 روپے کا. میں نے کہا مولانا آپ نے موبائل دیکھا کہاں ہے؟ میں آپ کو موبائل دکھاتا ہوں. اس زمانے میں نیا نیا نوٹ +10 آیا ہوا تھا. میرے سامنے انہوں نے رکھا کہ فنکشن دیکھیے، ہائی ڈیفینیشن. آپ انگلی رکھیے گا، آپ کی انگلی کی سرعت سے زیادہ اس میں سرعت ہوگی. ہائی سینسر ہے اس کے اندر. میں کسی موبائل کی ایڈ نہیں کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اس کی میموری مثلا فرض کیجئے 270-80 GB ہے. میں نے کہا پھر کتنے کا ہوگا؟ اچھا میں نے خریدا تھا 1500 روپے کا. میں نے کہا اچھا لگ رہا ہے 2000 کا ہوگا. نہیں، میری بات کو آپ سمجھیے. میں نے کہا اچھا لگ رہا ہے 2000. انہوں نے کہا قبلہ اس وقت ہندوستان میں اول تو لانچ نہیں ہوا اصلی پیس.
اگر لانچ ہو جائے تو کم سے کم 1,20,000 کا ہے۔ میں نے کہا مذاق مت کرو، مجھے بیوقوف مت بناؤ، صبح سے کوئی ملا نہیں تمہیں؟ تو آپ نے کہا قبلہ میں مذاق، آپ سے میرا کیا مذاق کا رشتہ ہے؟ میں نے کہا پھر اتنی قیمت کیوں؟ پھر حضور آپ کا موبائل صرف ڈائل کر سکتا ہے، بے مشکل ری ڈائل کر سکتا ہے، بہت مشکل سے انگلیاں دبا دبا کر میسج کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تصویر نہیں۔ میری بات اگر آپ سمجھ جائے تو میری مجلس کا مطلب حاصل ہو گیا۔ آپ اس سے جو ہے فوٹو کھینچ سکتے ہیں، اس میں ہائی ڈیفینیشن فرنٹ کا کیمرہ ہے، پیچھے والا کیمرہ بھی سینسر ہے۔ اچھا اس کے بعد اس میں جو لمس ہے، ٹچ ہے، وہ نہایت ہی پیش رفتہ اور اپڈیٹ ہے۔ قبلہ ایک وقت میں آپ اس سے کئی اسکرین کی تصویریں بنا سکتے ہیں۔ قبلہ آپ چاہیں تو اس میں ہزاروں نوحے رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس میں کئی فلم رکھ سکتے ہیں۔ قبلہ اس کے سسٹم میں ہزاروں خوبیاں ہیں، میں اگر آپ کو فنکشن گنانے لگوں تو قبلہ آپ تھک جائیں گے۔ تو میں نے کہا اس موبائل اس موبائل میں فرق کیا ہے؟ فرمایا اس کی خوبی 2-3 ہے۔ نہیں میری بات آپ تک نہیں پہنچی، لیکن اس موبائل میں اتنی خوبیاں ہیں کہ میں گنا نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا قیمت کس بات کی ہے؟ فرمایا جو فنکشن پایا جاتا ہے۔ اب علی سے پوچھئے ہر شے کی قیمت کیا ہے؟ فرماتے جتنا فنکشن اتنی قیمت۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ سب مل جل کے پیچھے والے بھی ایک صلوات پڑھتے ہیں قاعدے سے۔ تو عزیزوں یہ ہے امیر المومنین، ایک کلمہ چھوٹا سا، اگر میں اس کی توضیح دوں تو پوری مجلس ختم ہو جائے گی اس کے اوپر، کہ قیمت کل امرئ ما یحسن، جتنی خوبی ہے اس کے اندر اتنی ہی اس کی اہمیت اور ارزش ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا مولا میری حیثیت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سونے سے پہلے اپنی خوبیاں اور نیکیاں شمار کر لے، جتنی خوبیاں تیرے اندر ہے اتنی ہی ویلو اللہ کی نظر میں تیرے اندر ہے۔ تو عزیزو علی علیہ السلام کے کلمات منحصر نہج البلاغہ پہ نہیں ہیں، مولا علی علیہ السلام کے کلمات کم سے کم سینکڑوں جلد میں پھیلے ہوئے۔ نہج البلاغہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہر گھر میں ہوگی، اب پڑھیں نہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مشکل ہے، لیکن الحمدللہ اب تو جہیز میں بھی ملنے لگی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی اگر آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بھائی ہماری کتابیں کون سی ہیں تو فوراً بتائے گا قرآن اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ۔ پوچھ لو بیٹا ایک پیج پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ نہیں صاحب۔ صحیفہ سجادیہ دیکھی ہے؟ ہاں ہمارے گھر میں لگی ہوئی۔ عزیزو اسی لیے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو پڑھ لیں تو اپنے اندر خود ہم سلمان و ابوذر بن سکتے ہیں۔ اور جو قومیں اپنی بنیاد میں صحیفہ سجادیہ کا میٹیریل ڈالتی، اپنی بنیادوں میں نہج البلاغہ کا مصالح ڈالتی ہیں، تو ان کے ہاں نصر اللہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ہاں قاسم سلیمانی جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی نے حسن نصر اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو اسرائیل سے ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا میرے مولا نے پہلے ہی میرے کان میں پڑھ دیا ہے، لا تستوحشوا فی طریق الحق من قلت افرادکم، میرے شیعوں اگر حق پر ہو تو کم ہونے سے نہ ڈرنا۔ صلوات پڑھ دے محمد
ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بس عزیز، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں پیغمبر کو کن عظمتوں سے یاد کیا ہے؟ نہج البلاغہ کے ہر خطبے میں کہیں نہ کہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور جہاں بھی ذکر کیا ہے، میں بارہا کہتا ہوں، ہر مجلس میں یہ بات کہتا ہوں، آپ سے بھی کہوں گا، زبان کا طریقہ ہے، کبھی نام لے کے بولا جاتا ہے، کبھی ضمیر استعمال کی جاتی ہے، وہ، انہوں نے. تو ہمارے ہاں جب نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی سبطین صاحب، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی وہ آ گئے تو وہ نہیں کہتے وہ صاحب آ گئے. ضمیر میں احترام کی لفظ کم استعمال ہوتی ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جہاں نام لیا وہاں بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جہاں فرمایا وہ آئے انہوں نے کہا وہاں بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نام تو جانی تھی، نام ذکر جہاں آیا ضمیر کے اندر وہاں بھی عظمت سے رسول خدا کو یاد فرمایا. حضرت امیر علیہ السلام خطبہ اول میں انبیاء کی بعثت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ والامت فی ملل متشتتہ، امتیں الگ الگ ملتوں میں بڑھ چکی تھی، ان کے درمیان بت گڑے ہوئے تھے، ان کے کردار نہایت ہی پست تھے، کسی مذہب پہ چلنے کی دور کی بات ہے، انسانیت کے اصول سے عاری تھے. ان کی آنکھوں کی روشنی جس کے ذریعے سے جو ان کی ویژولیٹی تھی، جو ان کی فرنٹ لائٹ تھی، وہ توہم تھا، خرافات تھی. بلی نے رستہ کاٹ دیا، سفر متوقف ہو گیا، شادی میں اگر کوا آ کے بیٹھ گیا تو ایسی صورت میں پورا مجمع، اب دیکھیں نا ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، پتہ نہیں کس نے جنتری ایجاد کی ہے، ماہ ربیع الاول کہتے ہیں نحس سے اکبر ہے. ارے کمبخت، نحس سے اکبر کہاں سے آ گئی جب محمد مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ بن گیا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایسا نہ سمجھیے کہ مجھے علم نجوم نہیں آتا، میں نجومیوں کا شاگرد ہوں. آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسن زادہ آملی سے 12 سال علم نجوم و فلسفہ پڑھا ہے میں نے. خرگوش کا سال ہے، یا مثلا اس سال کبوتر کا سال ہے. خرافات پہ ہم جی رہے ہیں. اگر کہ اتفاق سے کہیں پر کسی تاریخ میں کوئی حادثہ پیش ہو گیا تو اب اس تاریخ میں خوشی نہیں منائی جائے گی، شادی نہیں کی جائے گی. امام فرماتے ہیں ان کی فرنٹ لائٹ جو تھی، ان کی آنکھوں کی جو روشنی تھی، بصارت تھی، وہ توہم پر تھی. ان کے یہاں عورتیں مظلوم تھیں، ان کے یہاں مظلوم کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا. ہر طرف حیوانوں کی پوجا کی جاتی تھی، غلاظت کھائی جاتی تھی، پینے کا پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اخلاقیات نابود تھے، نجاست و طہارت کا کوئی تصور نہ تھا. انسانیت اتنا زیادہ گمراہی اور ضلالت میں ڈوب چکی تھی کہ عزیزوں، جس عورت نے اسے پیدا کیا ہے اس عورت کو توہین سے کہتا تھا یہ لذت کا ذریعہ ہے، یہ ویلو نہیں رکھتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورت کو مشورہ دینے کی حیثیت نہیں ہے، عورت زندگی میں شریک نہیں ہے، لہذا نہ اس کی رضا سے مطلب، نہ اس کے غضب سے مطلب. امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا تاریکیوں میں اتنا ڈوبی تھی، نزدیک تھا ایسا عذاب آتا کہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، لیکن اللہ کو انسانوں پر رحم آیا. اچانک ایک ایسے سورج کو طلوع کیا جس کی ضیاء نے عدالت سکھائی.
جس کی روشنی نے انسانیت سکھائی، جو آیا نماز پڑھانے کے لیے نہیں، دین کو فالو کرانے کے لیے نہیں، فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری نبوت کا مقصد یہ ہے کہ انسان آداب سیکھ لے، مینر سیکھ لے، اخلاق سیکھ لے۔ اخلاق جیسے بہتر ہوئے گا عبادت بھی بڑھ جائے گی، ریاضت بھی بڑھ جائے گی۔ صلوات پڑھتے ہیں ایک اور صلوات پڑھتے محمد واؤلی۔ حضور سرور کائنات کی بعثت کو اس انداز میں یاد فرماتے ہیں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ دیکھیں اگر حیات رسول پہ نظر ڈالی جائے تو کتنی پاک اور صاف اور شفاف زندگی گزارتے ہیں۔ عزیزوں، روایتوں میں ہے کہ حضور سرور کائنات، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ بارگاہ میں اب دیکھیں نا، جیسے ایسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن جریر بجلی حضور تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، مجمع بھرا ہوا تھا، بس دروازے کے پاس ذرا سی جگہ بچی ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن جریر بجلی آئے، آنے کے بعد اس دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ اچھا، کوئی شخصیت بھی نہیں تھے، ایک معمولی انسان تھا، کھیتی کرنے والا، کسانی کرنے والا۔ حضور نے دیکھا کہ وہ مٹی میں بیٹھا ہے، اس کے کرتے، اس کا کپڑا گندا ہو رہا ہے۔ خدا شاہد ہے، منبر سے کھڑے ہوئے، اپنی عبا اتاری، طے کیا۔ طے کرنے کے بعد عبداللہ ابن بجلی کے حوالے کیا، کہا عبداللہ، انسان کی کرامت اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ خاک پر بیٹھے۔ دیکھیے، اس سے زیادہ میرے پاس آواز نہیں ہے، کم سے کم 30-40 پر، کم سے کم 200 مجلسیں پڑھ چکا ہوں، مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اگر آپ کو سننا ہو تو آپ آگے آ جائیں، اس سے زیادہ میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کہا انسان کی کرامت اس سے زیادہ ہے کہ وہ باقی لوگ فرش پہ بیٹھے ہوں، وہ خاک پہ بیٹھا ہو۔ اپنی ابا دے دی۔ کس کی ابا؟ سید انبیاء۔ کس کی ابا؟ سید انبیاء، جس کے بعد کوئی بشر پیدا نہیں ہوا ہے۔ کیا خوب کہا ہے مرحوم قدر پاروی صاحب نے، خدا رحمت کرے، فرماتے ہیں ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر، ایک آخری تصویر محمد، میں بنگالی میں تو نہیں پڑھ رہا نہیں، اصل میں بنگالی میں پڑھ رہا ہوں، آپ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ میاں قبرستان ہے، آپ تو زندہ ہو، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر زندہ ہو تو زندگی کا ثبوت دو۔ ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر، ایک آخری تصویر، شعر پہ غور کریں، شعر میں کتنا دم ہے۔ ایک آخری تصویر، نہیں پیچھے تک، ایک آخری تصویر بنا کر صناع ازل نے بھی قلم توڑ دیا۔ یعنی اب اس کے بعد کوئی شخصیت نہیں بننے والی، اور جس کو بھی حسن و جمال تلاش کرنا ہے وہ خود کو محمد سے جوڑے گا۔ اور اسی لیے ہمارے ائمہ جو کچھ بھی کرتے تھے، کسی نے کہا علی آپ کے فضائل کا راز کیا ہے؟ فرمایا یہ محمد کا عطیہ ہے۔ بی بی زہرا سے پوچھا بی بی آپ کی شرافت کا راز کیا ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا صدقہ ہے۔ امام رضا نے اپنی سیرت و سنت سے دربار عباسی کو رون ڈالا۔ لوگوں نے کہا یہ علم کہاں سے آیا؟ فرمایا رسول کی زبان چوسنے سے ہمارے خاندان میں یہ علم بھی آیا، شرف بھی آیا۔ ایک صلوات پڑھ دے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد واؤ۔ ذرا آپ دیکھیں
کہ ابا دے دی اسے. اب جو اسے ابا دے دی تو جریر بن عبداللہ بجلی نے اس ابا کو بچھایا نہیں. دیکھیں وہ ہمارا احترام کرتے ہیں، لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قدر ناشناسی کریں. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. جریر بن عبداللہ بجلی نے اس ابا کو لیا، وجعل یشمہ، اسے سونگنا شروع کیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا اشم ریح النبوہ، مردانگی کی خوشبو آ رہی، حیا کی خوشبو آ رہی، شرف کی خوشبو آ رہی ہے، عزت کی خوشبو آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سر انسان پر اگر تاج محمد نہ رکھتا تو انسانیت گنجی ہو جاتی، انسانیت بے حسن و جمال ہو جاتی. کسی نے کہا کہ مقام رسول خدا کیا ہے؟ تو سلطان العاشقین ابن فارض مصری یہ کہتے ہیں کہ والوجہ ابیض ولکن خالی عن الاملاح، انسان کا چہرہ گورا تو تھا لیکن نمک سے خالی تھا. خدا نے انسان کے چہرے پر خال حسن محمد کو بنا دیا. عزیزوں اس کو چومنے لگے اور رونے لگے. عبداللہ بن جریر بجلی سے آپ نے فرمایا میں نے ابا دی تھی بچھانے کے لیے، کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول خدا آپ کی ابا اور میں بچھاؤں؟ نہیں یا رسول خدا، میں اس کو اپنے سینے سے لگا رہا ہوں تاکہ اس کی برکت سے میری دنیا بھی سنور جائے، میری آخرت بھی سنور جائے. اخلاق رسول خدا. ایک دیہاتی عرب آیا، آنے کے بعد اس نے کہا تم میں محمد کون ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد واؤ محمد یا رسول اللہ، تم میں محمد کون ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اصحاب کی دو قسم تھی، ایک وہ جو با ادب اصحاب تھے، ایک وہ جن پر ادب نہیں تھا. غور کریں اس بات کے اوپر. مثال کے طور پر اگر قبلہ کے سلسلے میں میں اونچی آواز میں بات کروں، قبلہ خاموش رہیں، آپ سب ٹوٹ پڑیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قبلہ کی امامت اور اقتداء پر یقین نہیں ہے. بھئی ان کی طرف نظر دیکھنی چاہیے کہ صاحب ان کی مرضی کیا ہے، بولنا چاہیے یا بولنا نہیں چاہیے. اب جیسے نام لے کر کون ہے تو دو چار آدمی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اس کو پکڑو، اس نے بدتمیزی کی ہے، اس نے بے ادبی کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو میدان میں بھاگتے نظر آتے ہیں اور بزم میں بہادر نظر آتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس نے میرا نام لیا ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد. اس نے میرا نام لیا ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس کے بعد حضور سرور کائنات نے اس دیہاتی عرب سے گفتگو کی، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ سنا ہے کہ آپ محمد اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا کہ سنا نہیں، یقیناً میں اللہ کا نبی ہوں. اچھا اس میں ذکر یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام بھی موجود تھے، ظاہراً یہ مکہ کا واقعہ ہے. تو اس دیہاتی عرب نے کہا کہ مجھے دلائل چاہیے. پیغمبر نے کہا خود بیان کروں یا اس کی زبان سے سنواؤں جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اپنے جگر کے ٹکڑا. پھر تعجب کیا اس نے کیا کوئی شے انسان کے جگر کے ٹکڑا بھی بن سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا نواسا ہے جس کا نام حسن ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ یہ کہتا ہے اگر یہ ساری باتیں بتا دے تو آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسے آپ ٹکڑا کہتے ہیں وہ اگر نبوت کے معیار پہ پورا ہو جائے تو پھر آپ کی نبوت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسن مجتبی آگے آئے، فرمایا اعرابی ادھر آ. وہ سامنے آیا. اب میری طرف غور کیجئے، بس یہی میری مجلس تمام ہو گئی. اعرابی سامنے آیا. فرمایا جب تو اپنے گھر سے باہر نکلا تھا تو تیرے ہاتھ میں خنجر تھا،
تو اس ارادے سے نکلا تھا کہ میں رسول خدا کو قتل کر دوں گا، قتل کرنے کے بعد عرب میں میرا نام ہو جائے گا، ہر طرف لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے، عربوں کو سکون مل جائے گا کہ ان کے بتوں کو کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہے۔ تو گھر سے باہر نکلا، تیرے پیر میں ٹھوکر لگی، تیرے ارادے میں ذرا سا کمی آئی، نہیں سنیے گا تو سناؤں گا عزیزوں، ٹھوکر لگی، تیرے ارادے میں ذرا سی کمی آئی، پھر تو نے خود کو بہلایا یہ معمولی پتھر ہے، ٹھوکر لگنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر سے باہر آیا، اچانک تیز بادل چاروں طرف سے چھا گئے، بجلیاں کڑکنے لگی، تیرے دل میں خوف آیا، تو ڈرا، ایک پہاڑ کے پیچھے تو جا کے چھپ گیا، لیکن بارش اتنی ہوئی کہ تو بھیگ گیا، تجھے یہ لگا کہ کہیں میرا کام غلط نہیں ہے، مجھے بادل و زمین و آسمان روک تو نہیں رہے ہیں۔ اب وہ عربی، وہ دیہاتی عرب، امام حسن کا چہرہ اس طرح دیکھ رہا ہے، اور رسول خدا کہ دیکھ کیا رہا ہے، کہ یا رسول خدا یہ بچہ ایسے بتا رہا ہے کہ جیسے میرے ساتھ رہا ہو، صلوات بر محمد اس کے بعد امام نے فرمایا اچانک تاریکی پھیل گئی، گھٹاؤں کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو نے جہاں اپنا عصا رکھا تھا اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تجھے ایک چیز ہاتھ میں آئی جو ایک سوسمار تھی، جس کو ہم آج کی زبان میں سانڈا کہتے ہیں، ایک سوسمار تھا۔ تو نے کہا اچھا ہے، اگر وہ سچے ہوئے تو اس سوسمار کی زبان سے میں تصدیق کروا لوں گا، اور تو نے آستین میں اسے رکھا ہوا ہے۔ آستین چھوٹی، سوسمار سامنے گرا، پیغمبر نے کہا یقین آیا کہ نہیں آیا؟ کہا بس یہ اگر جانور بول دے تو میں آپ کی نبوت پہ ایمان لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا خود سے بلواؤں یا اس بچے سے بلوا دوں؟ اس نے کہا ابھی تک جب اس نے سب کچھ بولا ہے تو اسی سے بلوائیے۔ آپ نے سوسمار سے کہا میں محمد کا نواسا حسن مجتبی تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرے نانا کی نبوت کی گواہی دے۔ جانور نے کہنا شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ھذا محمد رسول اللہ وھذا سبتہ حسن المجتبی، اللہ کی گواہی دیتا ہوں، محمد کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ کا نواسا ہے، حجت خدا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اور وہ اعرابی حضور سرور کائنات کے ہاتھوں پہ ایمان لایا اور چلا گیا۔ عزیزوں، حضور سرور کائنات کو اپنے گھر والوں کا خیال تھا، اپنے بچوں کا احترام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بچے تربیت کیے تھے وہ لاجواب تھے، اور امت کی ہدایت کے لیے رسول خدا نے ایسے ہی اخلاق کو پیش کیا تھا۔ ایک دن حضور سرور کائنات ایک گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ مٹیوں میں اٹا ہوا تھا۔ آپ نماز سے آئے تھے، زمین پر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اس بچے کو گودی میں لے لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے گندے کپڑے کے اوپر جتنی دھول اور ڈسٹ تھی وہ رسول کی عبا و قبا مبارک میں لگ گئی۔ بچہ مچل رہا تھا لیکن رسول خدا اسے چوم رہے تھے۔ لوگ یا رسول اللہ، یہ بچہ ابھی کھیل رہا ہے، گرد و خاک میں اٹا ہوا ہے، آپ اسے چوم رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے محبت کرنے کی ایک وجہ ہے۔ بس میری مجلس تمام ہو گئی۔ اس سے محبت کرنے کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن میرا بیٹا حسین مدینے کی گلیوں میں قدم بڑھا رہا تھا، اور یہ بچہ پیچھے پیچھے حسین کے چل رہا تھا، اور ہر ایک قدم جہاں حسین رکھتے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا،
اسے چومتا تھا، اپنے سینے سے لگاتا تھا۔ اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جسے رسول کی محبت درکار ہے وہ حسین سے محبت کرے۔ اور شاید یہی سب سے بڑی دلیل ہے خاک شفا پہ سجدہ کرنے کی۔ یاد دلاتی ہے قربانیوں کی، یاد دلاتی ہے شہادتوں کی، یاد دلاتی ہے اہل بیت کی غربت کی، یاد دلاتی ہے مظلومیت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کوچے سے گزر رہے تھے، اچانک ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ اس بچے کے قریب گئے اور اس کو چپ کرایا، بہت دیر تک گود میں لے کر آپ چہل قدمی کرتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے سے کیا نسبت ہے؟ فرمایا اس کے رونے کی آواز میرے حسین جیسی ہے، یہ ایسے ہی روتا ہے جیسے میرا حسین روتا ہے۔ عزیزو، حسین پر روتے روتے زینب کی کمر خمیدہ ہو گئی۔ اب عزیزو تھوڑی دیر بیدار ہو جائیے، قسم ہے تم پہ زینب کبریٰ کی مظلومیت کا، قسم ہے تم پہ سکینہ کے ان نیل زدہ رخسار پہ کہ جس پہ اتنے تماچے مارے گئے تھے کہ سکینہ کے دونوں گالوں پر نیلے نیلے نشان پڑ گئے تھے، اور عزیزو فرماتی تھی بابا مجھے تماچے بھی مارے، میرے کانوں سے بندے بھی چھینے، لیکن پھر بھی ظالم کو رحم نہیں آتا تھا۔ جب بھی سکینہ باپ کے لیے روتی تھی، ظالم سکینہ کو پشت ستر پہ باندھ دیتا تھا اور اونٹ کو دوڑاتا تھا۔ اس اونٹ کے دوڑنے سے بی بی کا بدن چھلنی ہو جاتا تھا۔ فرماتی تھی اے پھوپھی اماں، میں اب اپنے بابا کا ذکر نہ کروں گی، یا روؤں گی تو آہستہ روؤں گی، مجھے اس اذیت سے نجات دے دو۔ عزیزو سارے مجمع کو مخاطب کر کے میں کہتا ہوں آمادہ ہو جاؤ سب کے سب، یا ابا عبد اللہ، سارا مجمع یا ابا، نہیں عزیزو سب کی آواز بلند ہونی چاہیے، یا ابا، جسے بھی کربلا جانا، میری مجلس تمام ہو گئی، جسے بھی کربلا جانا ہے خدا کی قسم شرم و حیا نہ کرو۔ شرم و حیا وہ کرتے ہیں جو علی سے محبت نہیں کرتے۔ عزیزو آواز بلند کرو، یا ابا، مجمع کے آخر تک یا ابا، یا ابا۔ میں ان بزرگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے آج تک آواز نہیں لگائی ہے، یہ وہ آواز ہے جب بیویوں کو تازیانے مارے جاتے تھے تو بیویاں تڑپ کے کہتی تھی یا ابا، یا ابا، یا ابا۔ پورے مجمع کی آواز بلند کرے تاکہ فاطمہ زہرا دعا کرے، یا ابا، یا ابا، یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ، سب کے سب، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و یا مولانا انا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله حاجاتنا، سب کے سب، یا وجیہاً اجوا، یا وجیہاً یا وجیہاً۔ عزیزو ہمارے
ہماری مجلس میں رونق آ گئی. اب عزیزو چند آنسوؤں کی ضرورت ہے. شبیب ریان ابن شبیب کہتے دخلت علی مولاي علی ابن موسیٰ الرضا، میں اپنے مولا و آقا امام رضا کی بارگاہ میں گیا. امام رضا علیہ السلام کے سر پہ امامہ نہ تھا، دوش پہ ردا نہ تھی، آستینیں الٹی ہوئی تھی. مولا خیر تو ہے؟ فرمایا محرم آ گیا ہے، ہماری مصیبت کے دن شروع ہو گئے ہیں. مولا کیسی مصیبت؟ فرمایا ہماری ماؤں اور بہنیں کو اتنی تکلیف دی جاتی تھی کہ ان کی آنکھیں روتے روتے زخمی ہو گئی تھی. اور عزیزو فرمایا شبیب میں مصائب بیان کرتا ہوں، تم ذرا رو. شبیب نے سر جھکا لیا اور عزیزو آنسو بہانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد امام نے کہا شبیب تمہیں رونا نہیں آ رہا؟ اور میں سیدی و مولائی خدا کی قسم دیکھیے رو رہا ہوں. فرمایا ایسے نہیں، جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان لال پر روتی ہے، عزیز و حسین پہ ایسے رو جیسے 10 محرم کو زہرا رو رہی تھی. بابا میں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے بابا. امام رضا نے کہا کیوں؟ فرمایا میرے جد کے سینے پہ شبر سوار تھا، خنجر چلا رہا تھا، سیدہ زینب کھڑی تھی، آواز دیتی تھی واہ محمدہ واہ حیدرہ، اے میرے ماں جائے کاش کوئی تجھے بچا لیتا، اے میرے غریب حسین. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس عزیزو میری مجلس تمام ہو گئی، مجمع آ گیا. ہم جیسے ذاکروں کو صرف مجمع جمع کرنے کے لیے ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم جب ممبر پہ آتا ہوں تو وضو کر کے آتا ہوں اور فاطمہ زہرا سے کہتا ہوں بی بی کوئی ہو نہ ہو آپ ضرور رہیے گا، کوئی روئے نہ روئے آپ ضرور روئیے گا. اور زہرا کیوں نہ روئے جس کی بیٹیوں کو بھرے مجمع میں تازیانہ مہرا جائے، جس کی بیٹیوں کو بھرے مجمع میں بے مخلع و چادر لے جایا جائے، جس کے لال کے لبوں کو لکڑیوں سے چھلنی کیا جائے، جس کے لال کے سر کو تشت میں رکھا جائے، وہ ماں کیوں نہ روئے. بس یہ جو آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، زینب پورے سفر روئی لیکن اپنے بچوں پہ نہ روئی، سمل سمل کے روتی تھی، کہیں سید سجاد بے ہوش نہ ہو جائے، کہیں سکینہ شدت غم سے مر نہ جائے. عزیزو زینب کے بھی 2 بچے شہید ہوئے تھے لیکن ام لیلہ کو سنبھالے رہتی تھی. بھابی جان میں ہوں نا، آپ کا لال سید سجاد ہے نا، آپ کا پوتا محمد باقر ہے نا. کبھی ام رباب سے کہتی تھی اے بھابی جان اصغر کا غم نہ کرو، بھیا کے سینے پہ سو رہا ہے. جب سکینہ چلی گئی فرمایا بھابی جان روز کے تماچوں سے سکینہ کو نجات مل گئی، اے بھابی جان نہ رو. بس عزیزو ساری بیویوں کو دلاسا دیتی رہی. عزیزو اب جو مدینہ آئی، آنے کے بعد سید سجاد سے کہا اے میرے لال مجھے اپنے بابا سے 2 باتیں کرنی ہے. روضہ رسول پہ آئی، سید سجاد سے کہا لوٹ جاؤ. قبر رسول پہ 2 زانو ہو کے بیٹھ گئی. نانا امت نے اجر رسالت ادا کر دیا، نانا دربار میں مجھے بے مقنا لے گئے، نانا بڑے مجمع میں مجھے تعارف کرایا، نانا میں نے حسین کا ذوالجناح دیکھا، نانا میں نے تیرے حسین کا زخمی سر دیکھا، نانا میں نے تیرے حسین کا بکھرا ہوا لہجہ دیکھا. جب سب کہہ چکی دائیں دیکھا بائیں دیکھا، قبر پہ سو کے کہتی ہے اگر نامحرموں کے آنے کا خوف نہ ہوتا کرتا ہٹاتی، نیل کے نشان دکھاتی. اے نانا کربلا سے شام اور کوفے تیری بیٹی کو تازیانوں سے. السلام علیکم ائمۃ الہدی
ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.